السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر 10 کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ چیپٹر 10 ہے حضرت عمر۔ حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ حضرت عمر واز دا سیکنڈ کیلف آف اسلام۔ حضرت عمر اسلام کے دوسرے کیلف خلیفہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ہی واز بورن، وہ پیدا ہوئے، ایٹ مکہ۔ ہی واز بورن، وہ پیدا ہوئے، ایٹ مکہ، مکہ میں، ان نوبل ٹرائب، ایک نوبل مطلب ایک عظیم یا عزت والے اعلیٰ مرتبے والے قبیلے میں، کال دا قریش، جسے قریش کہا جاتا تھا، قریش کے قبیلہ میں پیدا ہوئے۔ ہی ریسیوڈ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ریسیوڈ حاصل کیا، دا ٹائٹل خطاب آف فاروق، فاروق کا خطاب حاصل کیا۔ آفٹر ہی امبریسڈ اسلام، آفٹر بعد میں، ہی امبریسڈ اسلام، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو فاروق کا ٹائٹل یا خطاب دیا گیا۔ He was one of the very few. He was one of the very few persons in Mecca. آپ مکہ کے ان چند لوگوں یا اشخاص میں سے تھے who could read and write، جو پڑھنا and write، جو پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے۔ He was a tall، وہ ایک دراز قد یعنی کہ لمبے قد والے، strong مضبوط، and brave man اور بہادر آدمی تھے۔ He was also a very good wrestler، وہ ایک بہت اچھے ریسلر، پہلوان، ہارس رائڈر، گھڑ سوار، اینڈ سورڈز مین، اور تلوار باز تھے، یعنی کہ انہیں گھوڑے کی سواری بھی بہت اچھے سے کرنا آتی تھی، پہلوان بھی تھے وہ، اور تلوار بازی مطلب تلوار چلانے کا ہنر بھی بہت رکھتے تھے۔ Business was his occupation، business was his occupation، تجارت آپ کا پیشہ تھا۔ حضرت عمر conversion to اسلام، حضرت عمر conversion to اسلام مطلب conversion ہوتا ہے تبادلہ کرنا، مطلب کسی چیز کو تبدیل کرنا۔ جب انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا، واز آف اسلام ٹو اسلام، اسلام کی طرف آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کنورژن ٹو اسلام، جب انہوں نے اسلام کی طرف آئے، اسلام قبول کیا، واز آف گریٹ ویلیو ٹو دا رسول، تو یہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑی یا بہت گریٹ ویلیو، بہت قدر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بہت اہمیت کی، یہ بات بہت اہمیت کی حامل تھی۔ ان ہز مشن آف اسلام، اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں، کیونکہ رسول پاک اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، تو جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو یہ بات رسول پاک کے لیے بہت اہمیت کی حامل رہی۔ آفٹر ورڈز، اس کے بعد، ہی ریمینڈ، وہ رہے، ویری کلوز، بہت قریب، ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آفٹر ورڈز، اس کے بعد آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب رہے۔ حضرت عمر ریمینڈ کیلف، حضرت عمر ریمینڈ رہے کیلف، خلیفہ، فار 11 years، 11 سال تک خلیفہ رہے۔ ہی کنکرڈ، آپ نے فتح کیے، واسٹ وسیع امپائر سلطنت ڈیورنگ، دوران دا 11 years آف ہز خلافت، آپ نے اپنی خلافت کے 11 سال کے دوران ایک وسیع سلطنت کو فتح کیا۔ ہی انٹروڈیوسڈ اے گریٹ سسٹم آف ایڈمنسٹریشن، نظم و نسق، آپ نے نظم و نسق کا ایک گریٹ سسٹم، ایک عظیم نظام، انٹروڈیوسڈ، متعارف کروایا، وچ سروڈ، جس نے مدد کی، ایز اے ماڈل، ایک نمونے کے طور پر، فار دا اسلامک ورلڈ، اسلامی دنیا کی، جس نے ایک نمونے کے طور پر اسلامی دنیا کی مدد کی۔ ہی اس کو میں آپ کو ذرا سمجھا دیتی ہوں۔
کہ جو نظم و نسق کا نظام، جو نظم و نسق کا عظیم نظام آپ نے حضرت عمر نے متعارف کروایا تھا، پھر وہی سسٹم کو لے کر آگے لوگ چلے، یعنی کہ اسلامی ممالک میں پھر وہی سسٹم جو تھا وہ پھیل گیا. He introduced many reforms during his reign. He introduced آپ نے متعارف کروائے many reforms بہت سی اصلاحات متعارف کروائیں during his reign اپنے دور حکومت کے دوران such as جیسے ایڈمنسٹریٹو انتظامی کورس، ایڈمنسٹریٹو کورس انتظامی عدالتیں. کس لیے انتظامی عدالتیں جو تھی انہوں نے متعارف کروائیں؟ ٹو انویسٹیگیشن تفتیش کرنے کے لیے، دا کمپلینٹ شکایات کی، اگینسٹ خلاف، دا آفیسز دفاتر آف دا اسٹیٹ جو ریاست کے دفاتر تھے ان کے خلاف جو شکایتیں آتی تھیں ان کی انویسٹیگیشن، ان کی تفتیش کے لیے انتظامی عدالتیں جو تھیں وہ قائم کی گئیں. ٹھیک ہے. ہی انٹروڈیوسڈ آپ نے متعارف کروائیں مینی ریفارمس بہت سی اصلاحات ڈیورنگ ہز رین اپنے دور حکومت کے دوران بہت سی اصلاحات متعارف کروائیں سچ ایز جیسے انتظامی عدالتیں، جیسے انتظامی عدالتیں ریاست کے دفاتر کے خلاف شکایات کی تفتیش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ہی آلسو ریفارمڈ آپ نے اصلاح کی آرمی کی، پولیس فورس کی اینڈ ٹیکس سسٹم اور ٹیکس کے نظام کی. آپ نے آرمی، پولیس فورس اور ٹیکس کے نظام کی بھی اصلاح کی. حضرت عمر گیو گریٹ امپورٹینس ٹو جسٹس اینڈ ویل بینگ آف دا پیپل. حضرت عمر گیو دی گریٹ امپورٹینس بہت زیادہ اہمیت ٹو جسٹس انصاف کو اینڈ ویل بینگ اور فلاح و بہبود کو آف دا پیپل لوگوں کی فلاح و بہبود اور انصاف کو بہت زیادہ اہمیت دی. ہی واز ویری اسٹرکٹ ان دا کیس آف ججمنٹ. وہ بہت سخت گیر تھے ان دا کیس معاملہ میں آف ججمنٹ، انصاف کے معاملہ میں وہ بہت سخت گیر تھے. ہی وڈ ناٹ اسپیئر اینی ون، وہ کسی کو نہیں چھوڑتے، ناٹ ایون ہز اون سن، حتیٰ کہ وہ ان کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. ایف رانگ واز کمیٹڈ بائی ہم، اگر اس سے بھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کو بھی نہیں. فار ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہائی اینڈ لو، اعلیٰ اور ادنا، ریچ اینڈ پور، امیر اور غریب، ور تھے آل ایکول، سب برابر بیفور لا، قانون کے سامنے سب برابر تھے. ہی فالوڈ دا سینگ آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی پیروی کی یا کہے کی پیروی کی. جو رسول پاک کہتے تھے، جو ان کے فرمان تھے رسول پاک کے، آپ نے ہمیشہ انہی کی پیروی کی. ٹریٹ یور سرونٹ، سلوک کرو یور سرونٹ اپنے ملازموں سے، ایز جیسے، یو وڈ آپ چاہتے ہو، ٹریٹ یور سیلف کہ آپ کے ساتھ کیا جائے. حضرت عمر نے کہا کہ اپنے ملازموں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرو جیسا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ ہو. ماسٹر اینڈ سرونٹ، آقا اور غلام، آر بوتھ دونوں ایکول برابر ہیں، بیفور اللہ اللہ کے سامنے دونوں برابر ہیں. دا ورشپ عبادت، پلیسز گاہیں، اینڈ پراپرٹی اور جائیداد آف دا نان مسلم غیر مسلم کی، ور گیون دی گئی، پروٹیکشن حفاظت، غیر مسلموں کی پراپرٹی جائیداد اور عبادت گاہوں کی حفاظت کی، واز گیون ان کو بھی حفاظت دی گئی، مطلب ان کی بھی پروٹیکشن حفاظت کی ذمہ داری لی گئی یا ان کو بھی حفاظت دی گئی، ان کی چیزیں بھی کوئی نہیں ان سے چھین سکتا تھا، ان کو بھی پروٹیکشن دی گئی. حضرت عمر واز کائنڈ بہت مہربان تھے، اینڈ سمپیتھٹک اور ہمدرد تھے، ٹو دا پور غریبوں کے ساتھ. ہی اسپینٹ وہ گزارتے مینی سلیپ لیس بہت سی نائٹس راتیں، سلیپ لیس بنا سوئے بغیر سوئے، رومنگ گھومنے پھرنے میں، ان دا اسٹریٹس گلیوں میں، ٹو سی دیکھنے کے لیے، دا کنڈیشنز حالات، آف ہز پیپل اپنے لوگوں کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی راتیں بغیر سوئے گزار دیں، رومنگ گھومنے پھرنے میں، گلیوں میں گھومتے پھرتے، ٹو سی دیکھنے کے لیے،
اپنے لوگوں کے کنڈیشن، اپنے لوگوں کے حالات دیکھنے کے لیے بہت سی راتیں بنا سوئے گزار دیں، گلیوں میں گشت کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. ون نائٹ، ایک رات. ہی پاسڈ، آپ گزرے، بائی ہاؤس، ایک گھر کے پاس سے. اینڈ ہیئر چلڈرن، اور بچوں کو سنا. کرائنگ، روتے ہوئے، اور بچوں کو چیختے چلاتے یا روتے ہوئے سنا. دیر واز اے پاٹ آف واٹر آن دا فائر، آگ پر ایک پانی کا برتن رکھا ہوا تھا. دا مدر واز ٹیلنگ دا چلڈرن، ماں بچوں سے کہہ رہی تھی. ٹو گو، جاؤ. ٹو سلیپ، سونے کے لیے، کہ سونے جاؤ اور جا کر سو جاؤ. اینڈ وین، اور جب. دا فوڈ واز ریڈی، کھانا تیار ہو جائے گا. شی وڈ ویک دیم اپ، تو وہ انہیں جگا دے گی. بٹ، لیکن. دا چلڈرن وڈ ناٹ لسن، دا چلڈرن وڈ ناٹ لسن، بچے نہیں سنتے تھے، یا بچے ماں کی بات نہیں سن رہے تھے. حضرت عمر آسکڈ، حضرت عمر نے پوچھا. دا وومن، عورت سے پوچھا. واٹ از دا میٹر، کیا میٹر، معاملہ، کیا معاملہ ہے. شی ٹولڈ ہم، اس نے آپ کو بتایا. دیٹ، کہ. دیر واز نتھنگ ٹو ایٹ، کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. دیر واز نو منی، پیسے نہیں تھے. اینڈ نو گرین، اور اناج نہیں تھا. ان دا ہاؤس، گھر میں. گھر میں پیسے اور اناج نہیں تھا. ہر ہسبینڈ، اس کے شوہر. ہیڈ ڈائٹ، وفات پا چکے تھے. دا چلڈرن ور کرائنگ فار فوڈ، بچے خوراک کے لیے رو رہے تھے، یا کھانے کے لیے رو رہے تھے. ہی ہیلپ دا وڈو ود فوڈ، ہی ہیلپ دا وڈو، آپ نے بیوہ کی مدد کی. ود فوڈ، خوراک کے ساتھ. منی، رقم کے ساتھ. اینڈ کلوتھنگ، اور کپڑوں کے ساتھ. آپ نے بیوہ کی خوراک، پیسے اور کپڑوں کے ساتھ مدد کی. ون ڈے، ایک دن. وائل، جب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز سینگ ہز نماز، نماز پڑھ رہے تھے. ان دا مسجد، مسجد میں. ایک دن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. a نان مسلم، ایک غیر مسلم. نیمڈ فیروز، جس کا نام فیروز تھا. کلڈ دا کیلف، خلیفہ کو شہید کر دیا. ود a نائف، ایک چاقو کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائز بریڈ، مدفون ہے یا انہیں دفن کیا گیا ہے. نیئر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب. اینڈ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مدینہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب مدینہ میں دفن کیا گیا. یہ بہت ہی آسان لیسن ہے، حضرت عمر کے بارے میں ہے، ہمارے خلیفہ کے بارے میں ہے جو کہ ہمارے دوسرے خلیفہ تھے. بہت زبردست لیسن ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا. اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.